الاخبار میڈیا کے معزز ناظرین، مولانا کلیم صدیقی صاحب حفظہ اللہ کے گاؤں پھلت مظفر نگر کے دارالعلوم رحیمیہ پر مبینہ تبدیلی مذہب کا الزام، مولانا کے خلاف ایف آئی آر، گرفتاری کے لیے پولیس سرگرم۔ بھارت میں مسلم خواتین کو نشانہ بنانے والی اے آئی سے تیار شدہ فحش اور قابل اعتراض تصاویر میں اضافہ، نئی رپورٹ میں سنگین دعویٰ۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کا طلباء کے لیے ایک اہم یادداشتی اعلان۔ ناظرین، ان تمام خبروں کو بالتفصیل جانیں گے۔ اس سے پہلے بتا دیں، برطانیہ سے تعلق رکھنے والے نو مسلم ڈاکٹر مارک تھامسن یعنی عبداللہ کا ایمان افروز سفر سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے ایک انٹرویو کے مطابق انہوں نے بتایا کہ زندگی میں دنیا کے مختلف ممالک کا سفر کرنے کے باوجود جو روحانی سکون، قلبی اطمینان اور راحت انہیں مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے قریب حاصل ہوئی، وہ دنیا کے کسی اور مقام پر محسوس نہیں ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جب وہ برطانیہ واپس گئے تو مکہ مکرمہ کی یاد انہیں بے چین رکھتی رہی، جس کے بعد وہ دوبارہ کچھ عرصے کے لیے مکہ مکرمہ لوٹ آئے۔ ان کے مطابق قرآن مجید کے گہرے مطالعے نے انہیں اسلام کی طرف راغب کیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کتاب انسانی تصنیف نہیں ہو سکتی۔ وہیں ناظرین، مظفر نگر کے پھلت مدرسے پر مبینہ تبدیلی مذہب کا الزام، مولانا حفیظ الرحمان اور بیٹے زبیر کے خلاف مقدمہ درج۔ اتر پردیش کے مظفر نگر ضلع کے رتن پوری تھانہ علاقے میں واقع پھلت گاؤں کے مدرسہ دارالعلوم رحیمیہ سے متعلق مبینہ تبدیلی مذہب کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ تازہ رپورٹس کے مطابق مدرسے کے منتظم مولانا حفیظ الرحمان انصاری اور ان کے بیٹے زبیر انصاری کے خلاف اتر پردیش انسداد غیر قانونی تبدیلی مذہب قانون کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ گرفتاری کے لیے پولیس ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اس معاملے میں پھلت کے رہائشی یونس کی تحریری شکایت کی بنیاد پر رتن پوری تھانے میں کارروائی کی گئی۔ شکایت میں الزام عائد کیا گیا کہ مدرسے سے وابستہ افراد لوگوں کو مبینہ طور پر بہلا پھسلا کر، لالچ دے کر یا ڈرا دھمکا کر مذہب تبدیل کراتے تھے۔ تاہم یہ الزامات فی الحال زیر تفتیش ہیں اور عدالت میں ثابت ہونا باقی ہیں۔ اس سے قبل سوامی یشویر مہاراج نے مدرسے پر مبینہ تبدیلی مذہب سے متعلق سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے اعلیٰ سطحی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ ان کے الزامات سامنے آنے کے بعد انتظامیہ نے مدرسے کی ریکارڈ کی جانچ شروع کی اور معاملے کے مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کی گئیں۔ تازہ کارروائی کے بعد پولیس نے مولانا حفیظ الرحمان انصاری اور زبیر انصاری کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دی ہیں اور ممکنہ مقامات پر تلاش جاری ہے۔ میڈیا رپورٹس میں پولیس حکام کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ سرویلائنس کی مدد بھی لی جا رہی ہے اور تحقیقات کی بنیاد پر مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔ دوسری جانب سوامی یشویر مہاراج نے معاملے کی جانچ مرکزی تحقیقاتی ایجنسی سے کرانے اور مدرسے کی مبینہ فنڈنگ و املاک کی بھی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ ان کی جانب سے کیے گئے بڑے دعووں کی بھی آزادانہ یا عدالتی طور پر تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ وہی ناظرین، ایک رپورٹ کے مطابق بھارت میں مسلم خواتین کو نشانہ بنانے والی اے آئی سے تیار فحش اور قابل اعتراض تصاویر میں اضافہ۔ بھارت میں مسلم خواتین کو ہدف بنا کر مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کی مدد سے تیار کی جانے والی جنسی نوعیت کی قابل اعتراض تصاویر اور توہین آمیز مواد میں تیزی سے اضافے کا دعویٰ ایک نئی رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 297 عوامی اکاؤنٹس پر اس نوعیت کے مواد سے متعلق تقریباً 67 لاکھ یعنی 6.7 ملین انٹریکشنر ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ زیر مطالعہ مواد میں اے آئی سے بنائی گئی جنسی تصاویر، تضحیک آمیز پوسٹ اور مسلم خواتین کو بدنام یا جنسی انداز میں پیش کرنے والا مواد شامل بتایا گیا۔ مطالعے میں خبردار کیا گیا ہے کہ اے آئی ٹولز کے بڑھتے استعمال نے آن لائن ہراسانی کو پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک بنا دیا ہے۔ اب کسی خاتون کی رضامندی کے بغیر اس کی تصویر میں مصنوعی تبدیلی کر کے اسے جنسی نوعیت کا رنگ دینا اور سوشل میڈیا پر پھیلانا نسبتاً آسان ہو گیا ہے۔ رپورٹ کا دعویٰ ہے کہ مسلم خواتین کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے معاملہ صرف آن لائن ہراسانی تک محدود نہیں رہتا بلکہ مذہبی نفرت اور فرقہ وارانہ تعصب سے بھی جڑ جاتا ہے۔ رپورٹ میں بھارت کے موجودہ قانونی نظام پر بھی سوال اٹھائے گئے ہیں۔ مطالعے کے مطابق اے آئی سے تیار کردہ قابل اعتراض مواد، ڈی فیک اور بغیر رضامندی کسی شخص کی جعلی جنسی تصاویر بنانے جیسے نئے تکنینی جرائم سے نمٹنے کے لیے موجودہ قوانین اور ان کے نفاذ میں اب بھی خلا موجود ہے۔ اے آئی نے جہاں دنیا کے لیے بے شمار آسانیاں پیدا کی ہیں، وہیں کسی بے گناہ عورت کی تصویر کو چند لمحوں میں فحش مواد میں بدل دینے کی صلاحیت ایک خوفناک ہتھیار بھی بن رہی ہے۔
اور جب نشانہ کسی مخصوص مذہبی شناخت کی خواتین ہوں تو سوال صرف سائبر کرائم کا نہیں، سماج میں پھیلتی نفرت کا بھی ہے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی نگران اعلیٰ کی جانب سے اعلان جاری کیا گیا ہے۔ حضرات نگراں صاحبان، عریقہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بجلی بل کے تعلق سے چند روز قبل فیصلہ کیا گیا تھا کہ طلبہ سالانہ امتحان تک 2000 روپے جمع کریں گے اور ششماہی امتحان تک اس کی پہلی قسط یعنی 1000 روپے جمع کریں گے۔ اس طرح جن طلبہ کے پاس اضافی کولر اور پنکھا ہے وہ درج ذیل شرح کے مطابق اس کا ماہانہ کرایہ بھی ان کو جمع کرنا ہوگا۔ بڑا کولر 200 روپے، چھوٹا کولر ہو تو 100 روپے، اضافی چھوٹا پنکھا ہو تو 50 روپے۔ یہ مطلوبہ رقم جمع کرنے کے بعد ہی ششماہی امتحان میں شرکت کی اجازت دی جائے گی، مگر اب تک بہت کم طلبہ نے یہ رقم جمع کرائی ہے۔ لہذا آپ سے درخواست ہے کہ طلبہ کو اس کی تفصیلات بتا کر اس امر کی طرف توجہ دلائیں تاکہ وقت پر مطلوبہ رقم آسانی سے جمع ہو جائے اور عین وقت پر کوئی زحمت نہ ہو۔ امید ہے کہ اس امر کی طرف خصوصی توجہ دیں گے۔ ناظرین، الاخبار میڈیا کا مقصد مختصر وقت میں بہت سی اہم اور ضروری خبروں کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ہم ایک ہی ویڈیو میں مختصر انداز میں ملک و ملت، مدارس و علماء سے جڑی ہر چھوٹی بڑی خبر لاتے رہتے ہیں۔ اس لیے درخواست ہے کہ الاخبار میڈیا کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ان تمام خبروں سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اس طرح کی اور بھی ملی، ملکی، سماجی اور مدارس علماء سے جڑی ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے الاخبار میڈیا کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔